اصل میں ان کا پرابلم کیا ہے؟ مشرک ہونے کا ان کو حیضہ ہو گیا ہے، بات بات پہ شرک، بات بات پہ شرک، اور وہ شرک کی عادت اتنی پڑ گئی کہ اب یہ آپ کے ہاں کے ایک صاحب ہے برادر عمران صاحب، ان کو بھی ذرا سن لیجیے آپ، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ کلپ سن لیجیے آپ، ایک منٹ۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تعویذ کے بارے میں بول رہے ہیں، کیا تعویذ پہننا بھی شرک ہے؟ حالانکہ تعویذ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے ان کیا؟ میں نے کہا نا شرک کا اتنا حیضہ ہے کہ پوچھئے مات۔ میں مزاحن ایک بات کہتا ہوں کہ ایک وہابی نے اپنے بچے کو پوری زندگی سکھایا بیٹا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور بیٹا دلیل یہ ہے قرآن میں کہ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرے اور تجھی سے مدد چاہے۔ اس کا مطلب انہوں نے لیا کہ دوسرا کوئی مددگار ہو سکتا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دن بار یہ بولتے ہیں مددگار اللہ ہے، لیکن رسید بک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مدرسے کی مدد کیجیے، مدرسے کی امداد کیجیے۔ ارے بھائی اللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ، بندوں سے کیوں مانگ رہا ہے تو بھائی؟ لیکن قول اور فعل میں بڑا تصاد ہے۔ تو وہاں بھی نے اپنے بچے کو زندگی بھر سکھاتا رہا بیٹا دیکھو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی دعا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کریں تجھ سے مدد چاہے۔ ایک مرتبہ گھومنے بمبئی چلے گئے، چوپاٹی پہ پہنچے، سمندر میں ابا جان نہا رہے تھے، ایک لہر آئی ڈوبنے لگے، ابا ادھر آواز دی بیٹے کو بیٹا بچاؤ، تو بیٹے نے وہیں سے جواب دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابا مدد کے لیے میں غیر اللہ ہوں، مجھے پکار کے مرتے وقت مشرک بن کے جاؤں گے؟ اللہ کو ہی پکار۔ اس پر ایک بڑی پیاری بات یاری، وقت ہے نا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ منشی پریم چند کا نام سنا ہے؟ غیر مسلم تھا منشی پریم چند، اردو، حالانکہ اردو میں اس نے مضامین لکھے، اردو کا بہت بڑا ناول نگار رہا ہے منشی پریم چند، اور اس کی بہت ساری کتابیں کورس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں ہے یا پتہ نہیں، ہمارے مہاراشٹر میں بھی اردو لٹریچر کے اندر کچھ کتابیں اس کی شامل ہے نصاب۔ غیر مسلم تھا منشی پریم چند، بڑی پیاری بات لکھی ہے اس نے، ایک غیر مسلم ہندو کو سمجھ میں آ گئی، بدعقیدہ وہابی کو سمجھ میں نہیں آ گئی۔ کہتا ہے کہ گاؤں میں ایک جگہ، گاؤں میں بہت لمبا اس نے لکھا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں شارٹ شارٹ کر کے، اس نے بڑی منظر کشی کے ساتھ لکھا ہے۔ منشی پریم چند کہتا ہے کہ گاؤں میں باڑھ آ گئی، بارش بہت تیز ہونے لگی اور باڑھ آ گئی تو مکان ڈوبنے لگے۔ چودھری صاحب کا ایک مکان تھا جو اونچے ٹیلے پہ تھا اور پکا تھا اور بڑا مضبوط مکان تھا، اور 2-3 منزلہ تھا وہ، ان کے علاوہ باقی جتنے گاؤں میں سب غربا مساکین تھے، سب کی ایک ایک منزلیں اور جھوپڑیاں تھی یا ایک ایک منزلے مکان تھے۔ جب پانی بلند ہوا، مکان ڈوبنے لگے، تو لوگ پریشان ہوئے کہ کہاں جائے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، سامان لے کے بچا رہے ہیں۔ تو چودھری صاحب جو گاؤں کے تھے، انہوں نے لوگوں کو آواز دینا شروع کیا اور کہا کہ بھائی میرے مکان میں آ جاؤ، اوپری کی منزل میں اگر تم سب ساتھ میں آ جاؤ، میرا بہت بڑا مکان ہے، پورے گاؤں کے لوگ میرے مکان میں آ سکتے ہیں تو تم سب محفوظ ہو جاؤ گے۔ پورے گاؤں کے لوگ ان کے گھر میں چلے گئے اور اوپری والی منزل پر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ اس میں ایک مولوی صاحب تھے، پکے وہابی، جمائی جیسے ہو گئے، جمائی جیسے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، میں تو کسی کی مدد لوں گا نہیں، میرا اللہ مدد کرنے والا ہے، جب تک وہ نہ چاہے کوئی موت دے نہیں سکتا، جب تک وہ نہ چاہے کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ حالانکہ عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو وہابی لیتے ہیں۔ تو منشی پریم چند لکھتا ہے کہ چودھری نے بہت آواز دی، گاؤں کا جو چودھری تھا، کہ مولانا صاحب آپ بھی آ جائیے مکان میں۔ کہا نہیں، میں اپنے مکان میں رہوں گا۔ پانی بڑھا تو یہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے مولانا صاحب، پھر پانی بڑھنے لگا، چودھری نے پھر آواز دی، یہ کہنے لگے میرا اللہ بچانے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب پانی بہت بلند ہوا اور حکومت کو اطلاع ملی کہ وہ گاؤں پورا پانی میں ڈوب رہا ہے، لوگوں کا بچنا مشکل ہے، تو حکومت نے ہیلی کاپٹر وغیرہ بھیجا کہ جو لوگ ہیں ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے نکالا جائے۔ رستے چھوڑے گئے اور لوگوں نے کہا کہ ان رستوں پہ لٹکتے جائیے اور سیلاب سے ہم دور کرتے جائیں گے۔ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھینچ کھینچ کے ہیلی کاپٹر نیچے لایا جاتا تھا، سیڑھی چھوڑی جاتی تھی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا
क्या कहते हैं वो रस्सी की सीढ़ी, उस पर चढ़ के वो हेलीकॉप्टर पे सवार होते और वो। अब बहरहाल गांव वालों को बचाना शुरू किया उन्होंने, रेस्क्यू कैंप जो होता है मिलिट्री वालों का, मिलिट्री वाले आ गए, उन्होंने बचाना शुरू किया। मौलवी साहब पे नजर पड़ी, अपने घर की छत पे खड़े हुए थे, हालांकि पानी बहुत आ गया था, घुटने तक पानी था छत पर भी। उन्होंने कहा मौलवी साहब हम आपके लिए भी रस्सा छोड़ते हैं। रस्सा छोड़ रहे, पकड़िए आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम उसी की इबादत करें और उसी से मदद चाहे, वही हमारा मददगार है, मुझे कोई तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। गैरुल्लाह से अगर मदद लूंगा तो ये शिरक हो जाएगा। ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है भाई साहब, हैरानी की बात है। उन्होंने नहीं लिया। फिर वो साहब गांव के चौधरी ने भी आबादी समझाया, कहा कि मौलवी साहब जिद मत कीजिए, तदबीरों को इख्तियार करना भी अल्लाह की मर्जी के तहत होता है। आप रस्सा पकड़िए, हेलीकॉप्टर में आपको बिठाया जाएगा, बचा लिया जाएगा। कहा नहीं, मेरा अल्लाह बचाने वाला है। तुम सब मरदूद काफिर हो गए, तुमको अल्लाह पर यकीन नहीं है। तुम सब मुशरिक को काफिर हो गए, अल्लाह पर यकीन नहीं है तुमको। मेरा अल्लाह पर यकीन है कि मेरा रब बचाएगा। बहरहाल लहरें बढ़ती रही, पानी बढ़ता रहा, यहाँ तक कि गर्दन तक आया। एक लहर आई, मौलवी साहब डूब के मर गए। अब मलकुल मौत रूह लेकर बाहर गए, रब्बुल इज्जत में पहुंचा, मौलवी साहब बड़े गुस्से में। ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है भाई, मतलब हमारा अकीदा इस तरह का नहीं है हुबहू, लेकिन एक तंबीह है उसमें। मौलवी साहब बड़े गुस्से में। मलकुल मौत ने कहा रब्बे कदीर, ये मौलवी की रूह लाए हैं। अल्लाह ने फरमाया ले आए इस मौलवी को। जी। मौलवी साहब बड़े गुस्से में, ऐ अल्लाह, जुल्म किया है तूने मेरे साथ। और रब ने फरमाया कि मौलवी क्या मैंने जुल्म किया, क्या मैंने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया? पूरे गांव में कोई तुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था, सब गैरुल्लाह से मदद ले रहे थे। कोई चौधरी से मदद ले रहा था, कोई हेलीकॉप्टर की मदद ले रहा था, सब मदद लेने के जान बचा। मैं वाहिद था जो तुझ पर भरोसा किए हुए था, मैं वाहिद था जो तुझ पे एतमाद किया था। ये सिला मिला कि मुझे ही मारा गया, मुझे ही तबाह किया गया। रब ने जवाब दिया, जाहिल मौलवी, तू उन्हें मुशरिक कह रहा है। मुंशी प्रेमचंद लिखता है, मैं फिर कह दूं हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन इसमें चूंकि तंबीह नसीहत है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं। इसकी हर बात से मुत्तफिक नहीं है, कुछ बातों से ठीक है, कुछ बातों से हम इख्तलाफ रखते हैं। जो उसके जुमले है बहरहाल उसने लिखा अपने तौर पे, एक समझाना चाहा उसने मकसद, वो मकसद पे आप नजर रखिए कि समझाना क्या चाह रहा है मुंशी प्रेमचंद। तो अल्लाह ने फरमाया कि जाहिल मौलवी, तू के लिए पुकार रहा था, तो क्या तू ये समझ रहा था कि मैं डायरेक्ट नाजिल होकर तुझे बचाऊं? वो चौधरी जो बार बार कह रहा था मौलवी साहब आ जाइए, उसको कहलवा कौन रहा था? वो मैं था। वो जो हेलीकॉप्टर पहुंचा, वो हेलीकॉप्टर को पहुंचवा कौन रहा था? वो मैं था। ये मेरी ही तो मदद थी। अफसोस है तूने मेरी मदद को समझा ही नहीं, और तू ये गुमान करता रहा कि अल्लाह डायरेक्ट मदद करेगा। मैं गनी हूं। अरे जब मैं कुरान देता हूं, अब ये मेरे जुमले, मुंशी प्रेमचंद की बात खत्म हो गई। जब मैं कुरान देता हूं तो दरमियान में नबी को रखता हूं, मैं नमाज देता हूं दरमियान में नबी को रखता हूं, हज देता हूं तो दरमियान में नबी को रखता हूं। मैं बगैर नबी के खुदा होने के बावजूद मैं नबी के बगैर तुम्हें कुछ देता नहीं, और तुम मेरी बारगाह में बगैर नबी के आना चाहते हो, बगैर वसीले के आना चाहते हो। तो जितने ये मुनकिरीन है ना, आज इसको तौहीद समझ बैठे, अल्लाह इनको धुतकार देना, कहना क्या कुरान में तुमने मेरी आयत नहीं पढ़ी थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और मेरी राह में वसीला तलाश करो। वसीला क्यों नहीं ढूंढा? क्यों नहीं वसीले को तलाश किया? और वसीला तलाश करके उस वसीले को क्यों इख्तियार नहीं किया? तो बहरहाल बात चल रही थी तावीज पर। तो ये साहब जो है, क्या नाम है, तौसीफुर रहमान साहब, तावीज के बारे में कह रहे हैं कि ये जायज नहीं। अब इनको सुन लीजिए, इनकी शक्ल देख लीजिए, एक से एक भयानक शक्लें है। सुनिए। तावीजों के ऊपर हमारा भरोसा है, शिर्क है, ये शिर्क है। एतमाद सिर्फ अल्लाह के ऊपर, बनाने और बिगाड़ने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना, यह तौहीद है। और ये दोनों चीजें शिर्क की कबील से है, गंडा और तावीज दोनों। दलील मुलाज़ा, दलील इस तरह, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अक़द उक़दतन, जिसने गिरा लगाई, देखो ये गिरा लाइक दैट, इस तरह गिरा। मन अक़द उक़दतन, जिसने गिरा लगाई, सुम्मा नफ़सा फ़ीहा, फिर उसमें फूंक मारा, फ़क़द सहर, उसने जादू किया।
ومن سحر فقط اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. ومن تعلق شیئن وکیل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکائے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائع، حضرت امام نسائی حدیث پاک کو کتاب الایمان و شرائع میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا. اور جادو کرنے والا مشرک، دیکھیے یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہیں. آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اتنا نازک اسلام نے کمر پہ دھاگا باندھا، شرک ہو گیا، اسلام سے خارج. ایک دھاگے نے اسلام سے نکال دیا. ہاتھ میں دھاگا باندھا اسلام، حالانکہ یہ چیزیں حرام ہے، شرک نہیں ہے. میں پھر کہہ دوں، اور جہاں تک تعویذ ہے جس کے تعلق سے حدیث پیش کر رہے ہیں، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. میں جواب انہی کے جماعت کے ایک مولوی سے بعد میں دلوا دوں گا. میں نہیں دوں گا ابھی کہ یہ جو جاہل نے اس حدیث کو کیا سمجھا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو یہ صرف نام کے اہل حدیث ہے. لیکن بہرحال آئیے، اب یہ بھی تعویذ کو حرام کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، شرک کہہ رہے ہیں. اور یہ صاحب تعویذ کی بات آئی آپ کے جمعی صاحب، تو یہ تو بالکل لیلا مجنو کی طرح گانا گانے لگے صاحب. اب ان کا گانا سن لیجئے. نظر لگی تو نیمبو اتارتی، گلے میں تعویذ پیرا صاحب کا، کالا دھاگا پیشوم صاحب کا. دعائیں چھوڑ کو درگاہ کرنے جاتی، دعائیں چھوڑ کو درگاہ کرنے جاتی، کئی کو گما یوں کرتی، کئی کو گما یوں کرتی. یہ منی بائی کب سے بن گئی ہے؟ لگتا مجرے سے بڑا پرانا تعلق ہے. منی بائی سے تو ان کے نسب حسب کا تعلق نہیں. تحقیق کرو آپ لوگ بھائی، حیدرآباد والوں دیکھو بہت آ رہے ہیں. میں تو رہتا نہیں ہوں یہاں، ورنہ میں تحقیق کرتا کہ رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے. عمر و جان ادا سے تو نہیں تعلق ان کا کہیں. گانا گا رہے ہیں، کالا دھاگا باندھتی، وہ کیا کیا، وہ اماں دعا کی جگہ درگاہ جاتی ہے. یعنی کل ملا کے تعویذ سے ان کو بھی پرابلم ہے، الرجی ہے. لیکن آئیے اب تعویذ کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے. آئیے یہ دیکھیے سرکار غوث اعظم کی کتاب بنیۃ التعلیم، اور یہ کتاب میں جو دکھا رہا ہوں یہ انہی کے مکتب سے چھپی ہے، انہی کے ملا نے ترجمہ کیا ہے، ہم نے نہیں کیا. کتاب غوث پاک کی ہے لیکن ترجمہ کون کر رہا ہے؟ وہابی جی. چھاپ کون رہا ہے؟ دارالعلم بمبئی، اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث کا مکتبہ ہے. اور مولانا مبشر کر کے جس نے اس کا ترجمہ کیا، جلد نمبر اس کی 1 ہے، بنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 130. سرکار غوث اعظم خود کیا فرماتے سن لیجیے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دعا لکھ کر اور تعویذ بنا کر، دعا لکھ کر اور تعویذ بنا کر بخار والے کی گردن میں ڈال دو. غوث پاک بخار کا تعویذ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہو تو یہ تعویذ، اب تعویذ کے الفاظ آگے لکھ رہے ہیں، اس کو لکھو، لکھنے کے بعد تعویذ بناؤ، گردن میں ڈال دو. پھر کون لکھتے؟ امام احمد فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مجھے بخار ہوا تو یہ دعا لکھ کر دی گئی. یعنی امام احمد ابن حنبل بھی تعویذ پہنا کرتے تھے، وقت کا امام تعویذ پہنتا تھا، اور یہ جاہلوں کے نزدیک شرک تھا. یہ اب وہ دعا کیا ہے جو لکھ کر بخار کا تعویذ غوث پاک لکھ رہے؟ کہتے ہیں کہ تعویذ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ محمد رسول اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشفی صاحبی هذا الكتاب باحوالک وقوتک وجبروتک یا ارحم الراحمین. اب تعویذ کے الفاظوں پہ غور کرو. اللہم رب جبریل، جبریل کا بھی نام آ رہا ہے، ومیکائیل، میکائیل کا بھی نام آ رہا ہے، اسرافیل، اسرافیل کا بھی نام آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آ رہا ہے. جب ان کے نام سے بخار بھاگ جائے، جس تعویذ میں آقا کا نام ہو تو اس تعویذ کا کیا کہنا؟ چلو ہو سکتا ہے وہابی کہے کہ بھائی وہ غوث پاک نے لکھا، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو حدیث مانتے ہیں.
ہم جو ہے صاحب غوث پاک کی بات کو دلیل نہیں مانتے، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث تھے، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ۔ اس پر بھی میرے دو بیانات ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں تھے بلکہ وہ سنی بریلوی مجاز کے تھے، وہی عقیدہ تھا جو آج بریلیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن چلیے اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو آئیے ذرا اب حدیث سے دلیل لیجیے۔ یہ آپ کے سامنے جامع ترمذی ہے، سیاستہ میں، سیاستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی، حدیث نمبر 3528، حدیث نمبر 3528، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اس سند امام ترمذی بیان کرتے ہیں، عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے یعنی اپنے جد سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فرغ احدکم فی نوم فلیقول، آقا فرماتے کہ اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ڈر جائے، ہوتا ہے نا اکثر آدمی نیند سے ہڑبڑا کے ڈر کے اڑ جاتا ہے، کوئی خطرناک خواب دیکھ لیتا ہے، بھیانک خواب دیکھتا ہے، اکثر بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ڈر جائے تو وہ یوں کہے، یہ دعا کہے، پھر دعا سرکار نے نقل فرمائی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون فانھا لن تضروا۔ آقا نے دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد اب حدیث کے الفاظ سنیے، امام ترمذی لکھتے فقال عبداللہ ابن عمرو یلقنها من بلغا من ولدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بالغ بچوں کو، جو بچے بڑے تھے بالغ ہو گئے تھے، ان کو یہ دعا یاد کرواتے تھے۔ بالغ بچوں کو کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر؟ کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ صحابی رسول ہے، خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، جلیل و قدر صحابی ہے، رسول اللہ کی صحبت اختیار کی ہزاروں حدیثوں کے راوی ہے، جلیل و قدر صحابی ہے۔ وہ اپنے بالغ بچوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ دعا یاد کرواتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَ فِي سَكٍّ ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي عُنُوقِهِ، اور جو نابالغ بچے تھے جو دعا یاد نہیں کر سکتے تھے، عبداللہ ابن عمر وہ دعا تختی پہ لکھتے، تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈالا کرتے تھے۔ تو تعویذ کون لکھ کر دے رہا ہے بھائی؟ عبداللہ ابن عمر۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ غریب اس کو کہتے ہیں جو ایک ہی سند سے آئے، ایک ہی روایت راوی سے آئے، لیکن اس کی سند کیسی ہے؟ حسن، ضعیف نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو کتنے لوگوں نے لکھا؟ کیا صرف امام ترمذی نے لکھا؟ جی نہیں، آئیے کتنوں نے لکھا؟ اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا، انہوں نے اپنی مستد میں لایا حدیث نمبر 6696۔ امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی المصنف حدیث نمبر 24013 پہ لکھا ہے۔ امام دارمی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ صفحہ 150 پہ لکھا۔ خود امام بخاری نے اپنی کتاب خلق الافعال العباد صفحہ نمبر 90 پہ لکھا۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3893 پہ لکھا۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعا حدیث نمبر 1086 پہ لکھا۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک حدیث نمبر 210 پہ لکھا۔ امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ حدیث نمبر 748 پہ لکھا۔ امام بہقی نے کتاب الاداب حدیث نمبر 893۔ امام بہقی نے اپنی دوسری کتاب الاسماء والصفات حدیث نمبر 407 پہ لکھا۔ حضرت امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح مشکات شریف حدیث نمبر 2777 پہ لکھا۔ امام منذری نے الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2796 پہ لکھا۔ امام نووی نے الاذکار حدیث نمبر 354 پہ لکھا۔ علامہ حافظ ذہبی نے طب النبی صفحہ نمبر 281 پہ لکھا۔ خود ان کی علامہ مولانا بہت بڑے مستند عالم ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب الکلیم الطیب صفحہ 32 حدیث نمبر 48 کے تحت لکھا۔ خود ان کے دوسرے علامہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن، یہی تفسیر قرآن جو بھی میرے ٹیبل پر ہے، تفسیر ابن کثیر سورہ مومن صفحہ نمبر 97 کے تحت لکھا۔ حافظ ابن قیم یہ بھی انہی کی جماعت کے، انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد جلد 4 صفحہ 290 پہ لکھا۔ ان کے بڑے شیخ القل اس زمانے کے البانی بابا جی نے بھی صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 2793 پہ لکھا۔ کل 20 حوالے میں نے یہاں بیان کیے، 19 یا 20 اور بھی محدثین نے لکھا۔ تو یہ سارے محدثین کون تھے؟ پھر مشرک تھے؟ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ آج گانے گا گا کے ہم کو سنا رہے ہیں۔
اب آئیے وہ جو جلالالدین نے روایت پیش کی کہ آقا نے کہا کہ جس نے گارڈ باندھی پھونک لگایا اس نے شرک کیا، وہ حدیث کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، انہی کی جماعت کے ایک مولوی مر چکے، مولوی اسحاق، وہ خود کیا کہتے ذرا سنو۔ یہ تعویذ پہننا چاہیے یا نہیں؟ تعویذ پہننے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے؟ تعویذ کے بارے میں اس بارے میں جاننے کی بات جو ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں وہ حدیث جن میں تمیمہ کا ذکر تھا نا ان کا ترجمہ تعویذ کر کے رسالے لکھ لیے کہ تعویذ شرک ہے، یہ لوگ مشرک ہیں، اور اس حد تک وہ آگے چلے گیا کہ ہمارے بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویذ لکھتے تھے ابن تیمیہ جیسے، ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں۔ یہ ہے جو نادان لوگ، علم نہیں ان کے پاس، عربی زبان میں لکھے ہوئے کو تعویذ کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا، لسان العرب سب سے بڑا لغت ہے، آپ دیکھ لیں ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے، یہ جاہل ہے، نادان ہے۔ وہ ہڈیاں تھیں، گھوگے تھے، منکے تھے، بعض جانوروں کے ٹانگیں وغیرہ تھیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں میں برکت ہے۔ اب بھی کئی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں مجھے کون سا پتھر مناسب، وہ ہے تمیمہ شرک۔ یہ جو ایک شخص نے درخواست لکھائی ہوئی کہ اللہ مجھے شفا دے، بجائے ہر وقت پڑھنے کے وہ لٹکائے پھرتا، اللہ جانتا۔ تو یہ صحابہ اور تابعین سے چلا تھا، بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا، جو نہیں بھی کرتے نا جنہیں علم ہے وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں، مگر یہ تمیمہ نہیں، نہ شرک ہے نہ کوئی۔ علامہ البانی صاحب ہیں دوسرے شیوخ عرب کے، وہ کہتے ہیں بچتے ہیں اس لیے کہ لوگ پھر غلط تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ورنہ بذات خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے نہ شرک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، مگر کسی موحد سے نیک آدمی سے لکھوانا چاہیے جس میں یہی درخواست ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نیک آدمی سے تعویذ لکھوانا چاہیے، اور جو حدیث میں آیا وہ عربی زبان میں لفظ آیا تمیمہ، اور تمیمہ کا یہ ترجمہ جاہل کرتے ہیں تعویذ، اور وہ تمیمہ الگ ہوتا ہے، تعویذ الگ ہوتا ہے۔ تعویذ کے بارے میں تو صحابہ کا عمل ہے کہ وہ خود لکھا کرتے تھے، خود رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کے گلے میں تعویذ ڈالا تھا، وہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام تعویذ دکھا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، آقا نے کہا دم کرنے کی بھی فضیلتیں آئی ہے۔ تو وہ جو ہے لفظ تمیمہ ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں بدبخت، تو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے بھی تمیمہ کا ترجمہ تعویذ نہیں کیا، تعویذ لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، اور تمیمہ اسے کہتے ہیں کہ جو مشرکین جو باندھتے تھے گلے میں، آج بھی دیکھیں گے جو آدی واسی پہنتے ہیں گلے میں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیپے ہوتی ہے، کھگے ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہے جانوروں کی ہڈیوں کا ہار بنا کے ڈال دی، اس کو تمیمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے شرک قرار دیا، تعویذ کو قرار نہیں دیا۔ اور وہ مولوی صاحب خود بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے بڑے بڑے علامہ تعویذ لکھتے تھے، علاماؤں نے تعویذ لکھا۔